اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نظام خانوادہ یعنی the family system from the perspective of اہل البیت علیہم السلام، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور آج ہمارا آئی گیس شاید چھٹا سیشن ہے یا ساتواں سیشن ہے، مجھے یاد نہیں ہے. بالآخر ہم نے کل سے یعنی یسٹرڈے کل سے ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر فراوان تربیتی نکات بھی موجود ہیں اور سیر و سلوک معنوی کے بھی نکات موجود ہیں. وہ ہم نے شروع کیا تھا جس کا عنوان ہے نظام رحم. نظام رحم یعنی وہ نظام کہ جس کے توسط سے انسان اپنے رشتہ داروں کے درمیان ان کی نسبت ان تمام حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کا تعلق اہل البیت علیہ السلام سے ایجاد ہوتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں اس کا تعلق خداوند سبحان سے ایجاد ہوتا ہے. یہ در حقیقت نظام رحیم کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے جو ہم نے کل کے سیشن میں بیان کی تھی. پھر آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ نظام رحم در حقیقت اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 کیٹیگریز میں، اور سب سے لووسٹ کیٹیگری نظام رحم کے اندر وہ ہے رحم جسمانی. رحم جسمانی سب سے لووسٹ کیٹیگری ہے نظام رحم کے اندر. رحم جسمانی یعنی وہ نظام اور سسٹم کے جس کے اندر انسان اپنے بلڈ ریلیشنز کے اندر تمام قواعد کی رعایت کرتا ہے. تمام قواعد جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی تمام بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، یہ رحم جسمانی کہلاتا ہے. اس سے اوپر لیول کے اوپر جو نظام رحم کا موجود ہے وہ ہے رحم ولائی یا رحم اہل بیتی یا رحم دینی. یعنی انسان جب نظام رحم جسمانی میں موفق ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی اہل البیت کے ساتھ اب وہ تمام قواعد صلہ رحمی کے بجا لاتا ہے جو اسے بجا لانے چاہیے. لیکن یہ تعلق اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ 14 معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کب ایجاد ہوگا؟ جب اس نے نظام رحم جسمانی کے اندر اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو اختیار کیا ہو، تب یہ تعلق اہل البیت کے ساتھ ایجاد ہو سکتا ہے. جب یہ دونوں تعلقات ایجاد ہو جاتے ہیں تو اس سے اوپر اور اس سے اپر لیول پہ جو نظام موجود ہے وہ ہے نظام رحم رحمانی. یعنی جب انسان رحم جسمانی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، رحم دینی کے اندر اور ولائی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، تب اس کا تعلق خداوند سبحان کے ساتھ بھی ایجاد ہو جاتا ہے، برقرار ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر ایک قاعدہ جو ہم نے کل ذکر کیا تھا وہ یہ جو اوپر لیول سے جو رحم رحمانی کا جو آغاز ہو رہا ہے، وسط میں رحم ولائی اور اہل بیتی ہے، اور سب سے نچلے لیول پر رحم جسمانی ہے. یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہے. اس کنیکشن کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کنیکشن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر میں اور آپ اپنے ان بلڈ ریلیشنز اور فیملی ریلیٹیوز کے ساتھ تعلقات ایجاد اور برقرار کرنے میں ناکام ہو گئے تو اہل البیت کے ساتھ بھی تعلقات ایجاد کرنے میں ناکام ہو گئے. یہ وہ قاعدہ ہے جو اس نظام ہستی کا ہے. یہ کوئی کمپلیمنٹری بات نہیں ہے اوکے کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین کی طرف آؤ تمہیں چاکلیٹ ملے گی، تمہیں جو ہے وہ ثواب ملے گا. نہیں، یہاں بات ثواب اور اس کی بات فطرت کا قاعدہ یہ ہے.
یہ فطرت اور نظام ہستی، یعنی یہ سنت الہی ہے. ہم نے کہاں سے یہ لیکچرز کا آغاز کیا تھا؟ سنت خانوادگی سے، سنت زوجیت سے آغاز کیا تھا. تو اس سنت ہائے الہی میں سے ایک اہم سنت یہی ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے بلڈ ریلیشنز کے اندر صلہ رحمی کو ایجاد کرنے میں ناکام ہو گئے تو اہل البیت کے ساتھ بھی صلہ رحمی میں ناکام ہو جائیں گے. یعنی یہ رزلٹ کرے گا قطع رحمی با اہل البیت، اور نتیجے میں قطع رحمی با خداوند سبحان، نتیجے میں بے برکتی در زندگی، ہر قسم کی بے برکتی، استجابت دعا نہیں ہوگی، دعا کی قبولیت، اور یہ سارے نتائج پھر نکلتے ہیں. یہ ہم نے کل بات کی تھی. ایک اور بات جو ہم نے کل کے سیشن میں کی تھی وہ کیا تھی کہ رحم کا تعلق کس سے ہے؟ رحمان سے ہے. اور ایک اہم حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ میں حدیث پیش کروں گا، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو انشاءاللہ تکمیل کریں گے. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. وہ حدیث یہ تھی کہ آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رحم الائمہ من آل محمد لتتعلق بالعرش. رحم اہل بیتی کس سے آویزاں ہے؟ عرش الہی سے آویزاں ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن. وتتعلق بها ارحام المؤمنین. اوکے، یہاں بھی 3 لیولز کا ذکر ہے. سب سے ٹاپ پر عرش الہی ہے، وسط میں رحم ائمہ ہے جو کہ آویزاں ہیں. کس سے آویزاں ہیں؟ عرش الہی سے آویزاں ہیں. اس کے نیچے کیا ہے؟ ارحام مؤمنین. یہ کس سے متعلق ہے؟ رحم ائمہ سے. پس اگر ہمیں عرش الہی تک پہنچنا ہے ہمیں کس سے گزرنا ہوگا؟ رحم ائمہ سے گزرنا ہوگا. یہ ہم نے کل بات کی تھی اس حوالے سے. اب عرش الہی کا معنی بھی آئی گیس بیان کیا تھا، رائٹ؟ عرش الہی کا کیا معنی تھا؟ عرش الہی وہ، جی بولیں، جہاں سے تمام احکام الہی صادر ہوتے ہیں. حکومت الہی کا جو سورس ہے وہ عرش الہی ہے. وہاں سے خدا کی گورنمنٹ اور حاکمیت جاری اور ساری ہوتی ہے، اور تمام احکام الہی صادر ہوتے ہیں پورے عالم ہستی کے اندر، دنیا کے اندر بھی وہیں سے. اب یہ جو عرش ہے اس تک کیا آویزاں ہے؟ رحم ائمہ. یعنی ولایت اور حکومت الہی کس توسط سے جاری اور ساری ہوگی، ہمارے حد تک، ہم تک پہنچے گی؟ ائمہ کی جانب سے. یعنی ائمہ کو حق کے حکومت حاصل ہے. کہاں سے؟ اس مقام عرش الہی سے حاصل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر خداوند سبحان چاہتا ہے کہ اپنا ارادہ امپلیمنٹ کرے ہم مؤمنین کے گھرانوں میں، تو وہ کس چینل سے وہ ارادہ صادر ہوگا؟ ائمہ ہدی سلام اللہ علیہم اجمعین سے. یعنی خدا کا ارادہ مؤمنین کے گھرانوں میں ائمہ کی ولایت اور حکومت سے جاری اور ساری اور محقق اور امپلیمنٹ ہوگا. اس کے بہت بہترین نتائج ہیں اگر ہم پہنچنا چاہیں تو. اگر ہم اپنے صلہ ارحام کے قواعد کی رعایت کریں تو آپ دیکھیں گھر کے اندر کتنی برکت نازل ہوگی، معاشرے کے اندر کتنی برکتیں نازل ہوں گی. یہ ساری بیماریاں، اکنامیکل مشکلات، بیماریاں ہیں، ایک دوسرے کی نسبت کینہ، حسد، یہ سب ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنے اس لیول پر یعنی رحم جسمانی کے قواعد کو رعایت کریں کہ جس کا آٹومیٹک نتیجہ کیا ہوگا؟ رحم اہل بیتی سے متصل ہونا. جس کا آٹومیٹک نتیجہ کیا ہوگا؟ عرش الہی سے متصل ہونا. پر عرش الہی سے متصل ہونا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کو ہم نے اس کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے. ریلیجن کو، خدا کو، صلہ رحمی کو، یہ ہم نے مشکل بنایا. بس کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. بات صرف مائنڈ سیٹ کی ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے. انسان اگر مائنڈ سیٹ چینج کرے تو سب کچھ، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر یہ بات ہوئی کہ رحمان، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کل کے بھی سیشن میں اور آج کے بھی سیشن میں. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں الرحمن علی العرش استوى. رحمان ہے کہ جو عرش سے متصل ہے. یعنی خداوند متعال جب اپنا ارادہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے
تو وہ ارادہ کس اسم الہی سے صادر ہوتا ہے؟ اسم الرحمن سے صادر ہوتا ہے. اوکے، اور یہ اسم الرحمن جاری اور ساری ہوتا ہے ولایت ائمہ میں، اور ولایت ائمہ کے چینل سے ہم مؤمنین کے فیملی اور فیملی ممبرز کے اندر یہ اسم الرحمن کا ارادہ جاری اور ساری ہوتا ہے. یعنی خدا جو ہے وہ رحمت کے اوپر چلتا ہے، نہ کہ غضب کے اوپر. کل بھی یہ قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ خدا کی رحمت اس کے غضب کے اوپر جاری اور ساری ہے. اور اسی قاعدہ کا ایک نتیجہ کیا تھا کہ ان دی اینڈ سارے مومنین نجات پا جائیں گے، چاہے جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ اس عالم ہستی کا ایک اہم قاعدہ کیا ہے؟ ہلاکت نہیں ہے، نجات ہے. ان دی اینڈ لہٰذا سارے مسلمین اور مومنین نجات پا سکتے ہیں، نجات پا جائیں گے. بلکہ یہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں، یہ سب ابھی تک تکراری باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک کوئی نیا پوائنٹ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض افراد چاہتے ہیں کہ اس کو تکرار کیا جائے تاکہ ذہن میں یہ بات اور پختہ ہو جائے انشاءاللہ. خوب، اب اگر بات ہم نے یہاں پر رحمان کی ہے تو میں دوبارہ اس بات کو بھی تکرار کروں گا کہ رحمان کیا ہے؟ اسم الہی ہے. اسم الہی یا اسماء الہی کیا ہے؟ اسماء الہی کوئی لفظ نہیں ہے. یہاں پر ہم لفظوں کی بات ہی نہیں کر رہے. اسماء الہی لفظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اسماء الہی زندہ مخلوقات ہیں، باشعور مخلوقات ہیں، مدبرات عالم ہیں، اس عالم ہستی کے پلانرز ہیں اسماء الہی. بس اگر اسماء الہی اس عالم ہستی کے پلانرز ہیں تو ہمیں اس نگاہ سے اس پورے ٹاپک کو دیکھنا ہوگا. وہ کیا؟ اب اس کو ہم مزید یہاں پر پیش کریں گے. وہ یہ کہ اس عالم کے اندر چونکہ عرش الہی سے سارے احکام جاری اور ساری ہیں، اور عرش الہی سے الرحمن علی العرش استویٰ ہے، تو جتنے بھی سنتیں اور قواعد اس عالم کے اندر جاری اور ساری ہیں وہ الرحمن کی سنت پر حاکم ہیں. سنت الرحمن تمام سنن الہی پر حاکم ہے، اور کوئی سنت نہیں ہے. اب ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہ جو اسم الرحمن ہے، بلکہ ہم اس پوائنٹ تک ابھی پہنچنے والے ہیں کہ اسم الرحمن تمام دیگر اسماء الہی پر حاکم ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ یہاں پر، ایک بریکٹ پوائنٹ میں کہتا چلوں، وہ یہ کہ سیر و سلوک معنوی کا راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں صلہ ارحام سے شروع ہوتا ہے. یعنی جب انسان رحم جسمانی کے تمام قواعد کی رعایت کرتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے؟ رحم ولائی تک پہنچتا ہے. رحم ولائی سے تک جو پہنچے گا وہ آٹومیٹکلی کہاں پہنچے گا؟ رحم رحمانی تک پہنچے گا. یعنی جب یہ انسان رحم رحمانی تک پہنچے گا تو اس نے یہ کون سا سفر طے کیا ہے؟ جو اس نے رحم جسمانی سے آغاز کیا تھا اور اس کا مقصد رحم رحمانی ہے، خدا کے ساتھ صلہ رحمی ہے. یہ اس سفر میں ہو کیا رہا ہے انسان کے ساتھ؟ اس سفر میں انسان کس حقیقت کو پا رہا ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سفر میں انسان اسی حقیقت کو پا رہا ہے کہ جس کے بارے میں خداوند سبحانہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. کون سی حقیقت؟ اس کو علماء اور عرفاء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں فقر وجودی. فقر وجودی یعنی میں سرتا پائے وجود فقیر اندر فقیر الی اللہ ہوں. یہ کب انسان پائے گا؟ جب رحم رحمانی تک پہنچے گا. رحم رحمانی تک پہنچنے کا وہی مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرب الہی. قرب الہی یعنی رحم رحمانی تک پہنچنا. قرب الہی یعنی صلہ رحمی کرنا خداوند متعال کے ساتھ. خداوند متعال کے ساتھ اگر کوئی صلہ رحمی کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ انسان نے اپنی وجود کی حقیقت کو پا لیا ہے. یعنی یہ کون سی حقیقت کو پا لیا ہے
کہ میں فقط فقیر ہوں, میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کتاب کا مالک ہوں, اس موبائل کا مالک ہوں, اس لیپ ٹاپ کا مالک ہوں, اس گھر کا مالک ہوں, اصلاً مالکیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے میری لائف میں. جس چیز کا مالک ہے وہ خدا ہی ہے. اس کو کہتے ہیں فقر وجودی. انسان اس مرتبے تک اس کو پہنچنا ہے اس زندگی میں. نہیں پہنچے گا تو جب برزخ میں جائے گا تو اس کو لا محالہ پہنچنا ہی ہے. اس کو وہاں تو احساس ہوگا کہ میں فقیر ہوں. مہم یہ کہ وہ اس زندگی میں موت سے پہلے پہنچے اس مقام اور مرتبے تک کہ جس تک ہمارے تمام عرفاء اور بڑے بڑے جو عارفین ہیں اور سالکین اللہ ہیں اس مقام تک پہنچے. ہمیں بھی اس مقام تک اپنے لیول کی حد تک پہنچنا ہے. یہ احساس ہونا ہے کہ ہم کیا ہیں, فقیر اندر فقیر اندر فقیر ہے. ماہ رمضان کا ایک مقصد یہی ہے کہ اس فقر وجودی تک, اس پرسپیکٹو تک ہم پہنچیں. لہٰذا آپ دیکھیں ماہ رمضان کے بعد جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ کون سا مرحلہ ہے؟ عید الفطر. عید الفطر تو فقط عیدی دینے اور لینے کی تو نہیں ہے. کس چیز کی عیدی ہے؟ اس چیز کی عیدی ہے کہ میں نے وہ حقیقت کو پا لیا کہ میں فقیر اللہ ہوں. یہ اصل عیدی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, فوراً جیسے عید آتی ہے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اتفاقاً کیا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں فقیر نہیں ہوں بلکہ میں غنیتر ہوتا گیا ہوں. ٹھیک ہے, اغنیا کا احساس ہوتا ہے, امیری کا احساس ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان کا اصل مقصد ہی یہی ہے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو کیوں خدا نے کہا کہ تم صبح سے لے کر غروب تک, مغرب کی اذان تک بھوکے رہو, اور رات کو بھی ایسا نہیں کہ تم کھانا پینا شروع کر دو, رات کو تم عبادت کرو, دعائے کمیل پڑھو, جوشن پڑھو, افتتاح پڑھو, تاکہ اس مقام تک. کیونکہ آپ مجھے بتائیں یہ دعائے افتتاح کس کا کلام ہے؟ صحیفہ سجادیہ کس کا کلام ہے؟ دعائے کمیل کس کا کلام ہے؟ ان ہستیوں کا کلام ہے کہ جو اس مقام سے اس کلام کو صادر کر رہے ہیں کہ جو دعائے کمیل ہے. کس مقام سے؟ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کا کلام بیان کر رہے ہیں. اس مقام میں فقر وجودی سے اس کلام کو صادر کر رہے ہیں. دعائے افتتاح کو اس مقام میں فقر وجودی سے صادر کر رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ کلام اس عالی مقام سے صادر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی بس وہاں تک پہنچنا ہے. ہر عبادت کے بعد فقیری میں اضافہ ہونا چاہیے. فقیری میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے کم ہو جائیں, نہیں, اس اسپرچول اعتبار سے, وجودی اعتبار سے میرے اندر مالکیت کا احساس کمتر ہونا چاہیے. کہ کل تک اگر میں یہ احساس کر رہا تھا کہ میں تو ہر چیز کا مالک ہوں, ان کپڑوں کا مالک ہوں, اس لیپ ٹاپ کا مالک ہوں, گھر کا, حتیٰ اولاد کا بھی میں نہ, یہ سب آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈکریز کا لیول بڑھنا چاہیے انشاءاللہ. یہ ایک بات. اب یہاں پر ایک اہم بات جو رحمان کے حوالے سے, یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور اگر اس خطرناک بات سے ہم متصل ہو جائے تو آپ دیکھیں کیا برکات آتی ہیں لائف کے اندر. دیکھیں, ایک ہے اسم الرحمن, اوکے, اور بھی اللہ کے بہت نام ہیں. ایک اور اسم اللہ, اللہ بھی ایک اسم ہے, الرحمن بھی اسم ہے. علماء اور خصوصاً علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسم جامع ہے. کیا مطلب اسم جامع ہے؟ جتنے بھی دیگر اسما ہیں جیسے رازق ہے, شافی ہے, اور جو بھی دیگر نام ہیں, ستار العیوب ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی اسماء الہی ہیں یہ سب کچھ اللہ کی چھتری کے نیچے ہیں, اللہ کے اندر موجود ہے, اس میں اللہ کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ اس میں جامع ہے. اب آپ یہ آیت دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں اپنے نبی پر اور اس کی آل پر. کون سا اسم صلوات بھیج رہا ہے؟ اللہ اپنے کس اسم سے صلوات بھیج رہا ہے؟ اپنے اسم رازق سے صلوات بھیج رہا ہے؟ نہیں, اسم اللہ صلوات بھیج رہا ہے.
یعنی تمام اسماء الہی کہ جس کا جامع اینڈ کمپریہنسونیس اللہ کے اندر موجود ہے، وہ صلوات بھیج رہا ہے اپنے نبی کے اوپر. اب اس آیت کو دیکھیں، اب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ آیت سورہ اسراء آیت نمبر 110. البتہ صلوات کے بارے میں ایک اور بات میں کہتا چلوں آپ کے کہ علماء بلکہ روایات کے اندر ہے کہ صلوات بھی ذکر جامع ہے. کیا مطلب ذکر جامع ہے؟ ہم کہتے نا مثلا ذکر تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ذکر تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور کون سے ذکر ہیں؟ ذکر تحلیل، ذکر تسبیح، ذکر مثال کے طور پر ذکر تکبیر، اللہ اکبر. صلوات وہ ذکر ہے جس میں تحلیل بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور تکبیر بھی ہے. صلوات وہ ذکر ہے جس میں اللہ اکبر بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے اور دیگر تمام اذکار ہیں. یعنی صلوات ذکر جامع. جو صلوات کا زیادہ پابند ہو، جس کی زبان پر صلوات زیادہ اس کا ذکر ہو، وہ آٹومیٹکلی تمام دیگر اذکار کو بھی بجا لا رہا ہے. لہٰذا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ آیت سورہ اسراء کی 110. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے نبی کہہ دو، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اے لوگوں تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمن کے نام سے پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمن کے نام سے پکارو. اٹس ایکول، مساوی ہے. تم الرحمن بولو یا اللہ بولو، اٹس ایکول. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی الرحمن وہ اسم ہے جو تمام اسماء الہی کا سر سلسلہ ہے. تمام اسماء الہی کا لیڈر کون ہے؟ الرحمن ہے. اللہ بھی ہے، الرحمن بھی ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقی تمام اسماء الہی کو، میں نے کیا کہا تھا؟ اسماء الہی کیا ہیں؟ زندہ مخلوقات ہیں، باشعور مخلوقات ہیں، مدبر، اس عالم کے پلانرز ہیں اسماء الہی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسماء الہی کو جذب کریں اپنے وجود میں، اپنے گھر کے اندر، تو کون سے اسم سے اب اٹیچ ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں باقی تمام اسماء میری زندگی میں ایکٹیویٹ ہو جائیں، شامل حال ہو جائیں؟ اس میں الرحمن. الرحمن سے اتصال، الرحمن سے صلہ رحمی. وہی دیکھیں رحم رحمانی. کیوں ہم رحم رحمانی کو رحم رحمانی کہہ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے. اب آپ دیکھیں رحمان کی بھی دو شاخیں ہیں، رائٹ؟ ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے. کیا فرق ہے رحمان اور رحیم میں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے نا. رحمان عمومی ہے، انسانوں کو بھی شامل ہے، اینیملز کو بھی شامل ہے، پتھروں کو بھی شامل ہے، تمام اشیاء کو شامل ہے. لیکن رحیم خصوصی ہے، رحیم ہدایتی ہے، لیکن رحمان ہدایتی نہیں. میں ابھی آپ کو فرق بتا دینا ہوں، مزید اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ آیت دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 156 کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کی وسعت ہے تمام اشیاء کو، ہر شے کو میری رحمت شامل حال ہے. اب آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 43. اس میں دیکھیں کون سا عربک لفظ آیا؟ رحمت، یعنی وہی رحمان ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں سورہ احزاب 43 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور خدا مؤمنین کی نسبت رحیمہ. خدا مؤمنین کی نسبت کیا ہے؟
رحیم ہے، یعنی مومنین کے لیے رحمت خاص سے خاص ہے. یعنی آپ دیکھیں اس طرح سے سلسلہ رحمان اور رحیم کا نظام اس طرح سے کہ جب خداوند سبحان نے اس کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو، حیوانوں کو، دین اسلام آیا، سب کچھ ہو گیا. ابھی ہم مسلمان ہیں، واجبات پر عمل کر رہے ہیں، گناہوں سے اجتناب کر رہے ہیں، عبادات بجا لا رہے ہیں، سب کچھ. رحمان کا مطلب یہ کہ وہ عمومی نعمتیں جو انسانوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی شامل ہے، کافروں کو بھی شامل ہے. آپ فرض کریں نا، بارش ہے، اوکے، بارش آ رہی ہے بادلوں سے، آسمان سے، یہ جب نازل ہوتی ہے تو سب کے لیے نازل ہوتی ہے، تمام سرزمینوں کے لیے، تمام زمینوں کے لیے. اس علاقے کے لیے بھی بارش نازل ہو رہی ہے، اس علاقے کے لیے بھی بارش نازل ہو رہی ہے. لیکن یہ بارش جب نازل ہوتی ہے، آپ فرض کریں، یہ بھی ایک مثال اچھی سمجھانے کے لیے، یہاں پر کتنے روڈ بلاکس ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر، ٹھیک ہے. بعض ایسے روڈ بلاکس ہیں جس میں بارش کا ایک زیادہ مقدار میں پانی جمع ہو جاتا ہے. بعض روڈ بلاکس کے اندر بارش کا بہت کم مقدار میں پانی جمع ہوتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں روڈ بلاکس کے اندر؟ ایک روڈ بلاک میں پانی زیادہ جمع ہو رہا ہے بارش کا، دوسرے روڈ بلاک میں بہت کم پانی جمع ہو رہا ہے. کیا فرق ہے؟ یعنی وہ روڈ بلاک، وہ کھڈا جس میں زیادہ پانی جمع ہوا ہے، اس میں بارش کے پانی کو لینے اور جمع کرنے کے لیے اس کی ظرفیت زیادہ ہے. لیکن وہ روڈ بلاک جو کہ بہت ہی چھوٹا ہے، آپ دیکھیں اس کی ظرفیت کتنی چھوٹی ہے، لہذا پانی بھی بہت کم جمع ہوا ہے. رحمان یعنی وہ نعمت جو سب کے لیے، ہر قسم کی نعمت سب کے لیے. اب میرے وجود کے اندر اگر ظرفیت زیادہ ہوئی تو اس نعمت کو میں لے سکتا ہوں، اپنے وجود کے اندر لے سکتا ہوں. اس کا وجود بہت چھوٹا ہوا، کینہ اور حسد سے بھرا ہوا، وہ اس رحمان کی نعمت کو بہت کم لے گا. یعنی اگر میں ایک اور تعبیر کے مطابق اس بحث کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ رحمان عمومی ہے، رحیم وہ نظام اور سسٹم آف ہدایت ہے. رحیم کیا ہے؟ سسٹم آف ہدایت. اسی وجہ سے آپ دیکھیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم یعنی سسٹم آف ہدایت فقط مؤمنین کے لیے ہے، فقط مؤمنین کے لیے. اسی وجہ سے رحمان رحمت عام ہے، رحیم رحمت خاص ہے. یہی سسٹم آف ہدایت اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سمجھایا ہے. آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ترتیب مجھے بتائیں کیا ہے؟ پہلے کون سا لفظ آتا ہے؟ اللہ، اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم. اب یہ جو اللہ، الرحمن اور رحیم کی جو ترتیب ہے وہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، یہاں پر ایک پورا سسٹم ہے، یہاں پر سسٹمیٹک ترتیب ہے. یہاں پر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یعنی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جس کو مبدا کہتے ہیں پورے نظام ہستی کے لیے، جس میں تمام عوالم شامل ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم دنیا بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے. یعنی ہستی، ہونا، وجود کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے. اوکے، ہر چیز کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے. الرحمن کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اب جب وہاں سے ہر چیز کا آغاز ہو گیا تو یہاں پر اللہ الرحمن، الرحمن یعنی نظام خلقت، خلقت کا سٹارٹنگ پوائنٹ الرحمن ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اللہ الرحمن، اب یہ الرحمن نظام خلقت ہے جو اس پوری کائنات میں نازل ہو رہا ہے، نزول اس کا ہو رہا ہے نظام خلقت کے ذریعے. الرحیم کیا ہے؟ الرحیم نظام ہدایت کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس رحمت کو یعنی الرحمن کی رحمت کو دریافت اور وصول کرنے کی صلاحیت، یہ الرحیم ہے. جس کے اندر وہ صلاحیت ہوئی وہ ہدایت پا جائے گا. کس کے اندر صلاحیت ہوگی؟
جو پاک اور پاکیزہ ہے، جس کا وجود پاک اور پاکیزہ ہے. کس کا وجود سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ ہے؟ الرحیم کو دریافت کرنے کے لیے، نظام سسٹم آف ہدایت کو دریافت کرنے کے لیے انبیاء اور معصومین سب سے پاک اور پاکیزہ، جن کا وجود سب سے بڑا ہے، سب سے بزرگ ہے، عظیم وجود ہے. اس کے بعد مومنین کی باری آتی ہے کہ مومنین کا وجود اس قدر ان کی ظرفیت اس قدر بڑی ہے اور وسیع ہے کہ وہ نظام ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں. لہٰذا کل موت کے سیشن میں یہی بات ہوئی تھی کہ جس کے وجود کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، آلودگی ہے، گناہ سے بھرا ہوا وجود ہے، وہ نظام ہدایتی کو اس لیول پر دریافت نہیں کر سکتا ہے. الرحیم کے اسم کو اپنے وجود میں ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا ہے اس لیول پر. یہ جو شخصیات ہیں، آیت اللہ بہجت، علامہ طباطبائی، علامہ حسن زادے، اور یہ جو عرفاء ہیں، مجتہدین ہیں، یہ کون ہیں؟ جن کے وجود کی ظرفیت بہت وسیع ہے. لہذا نظام ہدایتی انبیاء اور معصومین کے بعد ان کے وجود میں سب سے زیادہ جاری اور ساری ہے. بس اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے، اپنے وجود کی ظرفیت کو بڑھانے سے ہوتا ہے. یہاں سے سب کچھ اس کا آغاز ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. یہاں تک کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ بحث بولیں گے؟ انٹرسٹنگ ہے، انٹرسٹنگ ہے انکل، انٹرسٹنگ ہے. جی انٹرسٹنگ ہے. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بحث کا طریقہ بدلنا چاہیے، نہیں بدلنا چاہیے، یہ بھی بتا دیں. بالکل صحیح ہے. اس بحث کو ہمیں کہاں اپلائی کرنا ہے؟ خانوادے کے اندر، اب فیملی سسٹم کے اندر اپلائی کرنا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو معنویت کا راستہ ہے، سیر و سلوک کا راستہ ہے، کمالات کا راستہ ہے، وہ اسی الرحمن اور الرحیم کے نظام سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یعنی رحمان وہ عمومی رحمت، رحیم وہ خصوصی نعمت جس کو ہدایت کا نظام کہتے ہیں، دین اور شریعت کہتے ہیں. سیم نظام اسی نظام رحم کے اندر موجود ہے، وہیں سے نکلا ہے، وہیں سے اس کا سرچشمہ ہے. یعنی اگر ہم الرحمن اور الرحیم کے نظام کو فالو کریں تو وہی نظام آپ کو رحم جسمانی اور ولائی اور رحمانی کے اندر ملے گا. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر میں ہدایت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنے وجود کے اندر، اس معنویت اور کمال اینڈ انسانی اینڈ الہی پرفیکشن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ الرحمن سے. میں دیکھوں کیا نعمتیں اللہ کی، ان نعمتوں کو اپنے وجود میں سمیٹوں، لے کر آؤں، ایکٹیویٹ کروں اور اس سے اپنے نظام ہدایتی کا آغاز کروں اور وہ آسمانوں کا راستہ طے کروں. اگر میں نے الرحمن کو اگنور کیا تو الرحیم میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. سیم پروسیس یہاں پر ہے. اگر میں نے رحم جسمانی یعنی بلڈ ریلیشنز کے حقوق اور قواعد کو، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اس کی میں نے ادائیگی نہیں کی تو میں رحم ولائی اور رحم دینی تک نہیں پہنچ سکتا. اہل البیت کے ساتھ میرا کنیکشن ایجاد نہیں ہو سکتا. اگر اہل البیت کے ساتھ میرا کنیکشن ایجاد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں الرحیم سے متصل نہیں ہو سکتا. وہ کیونکہ رحیم کیا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. خدا مؤمنین کے ساتھ رحیم ہے، کافروں کے ساتھ رحمان ہے، لیکن مؤمنین کے ساتھ رحیم ہے. بس اگر میں خدا کی رحیمیت کو اپنے وجود کے شامل حال کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بلڈ ریلیشنز کے ساتھ صلہ ارحام، صلہ رحمی اختیار کرنا ہوگا. البتہ بعد میں ہم بات کریں گے کہ صلہ رحمی کے یہاں پر قواعد ہیں روایات کی روح سے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں آقا ہم تو سلام کرتے ہیں، وہ بندہ خدا جواب نہیں دیتا، یہاں پر ہم کیا کریں؟ یہاں پر پھر بھی ہم مقصر ہیں یا مقصر نہیں ہیں؟ کہاں تک ہمیں یہ اپنی وجود کی ظرفیت دکھانی چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ، ان فیملی ممبرز کے ساتھ
کہ جو ہم سے کٹ آف ہے. یہ اس کے بارے میں یہ قواعد انشاءاللہ بہت جلد آنے والے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں یہ جو ہم سنتے ہیں توسل، شفاعت اور حاجت روائی، حاجتوں کو پورا ہونا، یہ سب کچھ اس نظام رحم کو طے کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ سارے جو حقائق ہیں، شفاعت وغیرہ، برزخ میں ائمہ کی امداد، حتیٰ دنیا میں ائمہ کی مدد لینا، شفاعت اور توسل اور حاجتوں کو پورا ہونا، دعاؤں کا مستجاب ہونا، یہ سب کچھ رحم جسمانی کے قواعد کی رعایت کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. بس معنویت کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہیں سے شروع نہیں ہوتا. اسی خانوادے سے معنویت کا سفر اس کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اگر ہم نے رحم جسمانی کے قواعد کی رعایت کی تو ہم اسم الرحمن سے متصل ہو جائیں گے، اور جب اسم الرحمن سے متصل ہو جائیں گے اور پھر جو دعائیں بجا لائیں گے کہ خدایا تو میری یہ دعا قبول کر، وہ دعا قبول کر، تو اسم الرحمن ہے جس سے میں متصل ہوا ہوں دعاؤں کے لیے. جب اسم الرحمن سے میں دعا کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے بتائیں دعاؤں کی قبولی ہونا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اسم الرحمن باقی تمام اسماء الہی سے اٹیچڈ ہے. اسم الرحمن تمام اسماء الہی کا لیڈر ہے. جب اسم الرحمن سے میں متصل ہو جاؤں اور میری دعا اس سورس سے قبول ہو رہی ہے تو باقی تمام اسماء الہی سے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. کتنا خوبصورت نظام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا، جس سے ہم شاید غافل ہیں. لہٰذا یہ ساری بحث، یہ سارا تعلق موت کی گفتگو ہو گئی ہو یا اہل بیت سے جو ہم بات کر رہے ہیں، خانوادگی سسٹم، مہدویت کا جو نظام ہے، انسان شناسی کا جو نظام ہے، موت و معاد اور قیامت کا جو نظام ہے، اور کلن جتنے بھی دینی مباحث اور ڈسکشنز ہیں، سب کا اینڈ اسماء الہی تک ہوتا ہے. ہمیں وہاں تک جانا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اسماء الہی کا اس قدر مقام ہے کہ بعض حضرات، بعض علماء جب اسماء الہی کہتے ہیں تو اسماء نہیں کہتے ہیں حضرت اسماء. حضرت اسماء کہتے ہیں. اس قدر مقام بلند ہے اسماء الہی کا کہ کہتے ہیں حضرت اسماء. جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرات معصومین، حضرت اسماء. لہٰذا یہ بہت مہم بحث ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اب آخری بحث اس حوالے سے، آج کے سیشن کے حوالے سے، وہ یہ کہ اگر ہم ان تمام مباحث ابھی تک 6 سیشنز میں جو بات ہوئی ہے اس کو اگر ہم اپلائی کریں صلہ رحمی کے اندر، کہ ہم صلہ رحمی سے ہمارا بہت سروکار ہے، آج کے سیشن میں، پچھلے سیشنز میں بھی تھا، لیکن کل کے سیشن سے آگے تک کافی اس کے ساتھ ہمارا سروکار ہے. کیا تصویر اب ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں صلہ رحمی کے حوالے سے؟ کہ صلہ رحمی کوئی کمپلیمنٹری چیز کا نام نہیں ہے یہاں پر، کہ صلہ رحمی کرو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں، یہ نگاہ اب غلط ہے. یہ نگاہ انتہائی ناقص نگاہ ہے. صلہ رحمی اب چونکہ فیملی سسٹم آف دا اہل بیت کی جو بحث ہے اب وہ کمپلیمنٹری بحث نہیں رہی بلکہ وجودی بحث ہے، عالم ہستی سے مرتبط بحث ہے، سنت ہائے الہی سے مرتبط بحث ہے، فطری اور نیچرل بحث ہے، قواعد عالم ہستی کی یہاں پر بحث ہو رہی ہے. لہذا صلہ رحمی اب اس نظام ہدایتی اور نظام تکوین عالم سے مرتبط ہے. نظام فطری یعنی صلہ رحمی اس عالم ہستی کا ایک قاعدہ ہے، فطرت کا ایک قاعدہ ہے. اس کو ہم قاعدہ لے، قاعدہ. فقط یہ نہیں کہ حدیث سن لی، کہ آپ دیکھیں یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم تعمر الدیار.
صلہ رحمی معاشرے کو، سوسائٹی کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہے. وَتَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ، عمروں میں اضافہ کرتی ہے. وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا غَيْرَ أَخْيَارٍ، اگرچہ جس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں وہ اخیار میں سے نہ ہوں، وہ اچھے اور نیک نہ ہوں، لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنا، اس کا اثر اور برکت معاشرے میں بھی ہے اور آپ کی اپنی لائف کے اندر بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ بیان کری کہ یہ عالم، اس کے اندر کچھ قواعد ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قواعد ہیں. یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جھوٹ بولو گے تو اس کا آٹومیٹک یہ نتیجہ. فرض میں نے موت کے لیکچر میں ایک مثال نہیں دی تھی، میٹرکس کی مثال میں نے دی تھی کہ پیرللی ایک پورا نظام چل رہا ہے اس عالم ہستی کے اندر جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. وہ نظام، اس کا تعلق فقط ان کہکشانات سے نہیں ہے، یہ نظام جاتا ہے عالم غیب کی حد تک. جب میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث اس عالم کا قاعدہ ہے، تو یہ قاعدہ فقط عالم دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ قاعدہ اس عالم غیب سے اس کا سرچشمہ ہے جو ہماری لائف میں مرتبط ہو رہا ہے. وہاں سے یہ اپلائی ہو رہا ہے کہ اوکے، اس نے صلہ رحمی انجام دیے، اس کی عمر میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ عالم غیب سے یہ قاعدہ آ رہا ہے. اس سے قطع رحمی کیے، اس کی عمر میں کمی آنی چاہیے، اس کی عمر میں بے برکتی ہونی چاہیے. لہذا وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا غَيْرَ أَخْيَارٍ، اگرچہ وہ صلہ رحم جس کے ساتھ میں اور آپ صلہ رحم کریں وہ اخیار میں سے نہ ہو، وہ برے افراد ہو. لہذا یہاں سے اب ہم جس بحث میں وارد ہوں گے اور کل سے ڈیٹیل میں وارد ہوں گے وہ یہ کہ اگر رحم جسمانی کے اندر ہمارے ماں باپ ہیں، خونی ماں باپ ہیں، خونی بہن بھائی ہیں، خونی ماموں بھانجا ہیں، یہ سب کچھ، اسی طرح رحم معنوی کے اندر بھی، یعنی رحم ولائی کے اندر بھی ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اسپرچل ماں باپ، اسپرچل بہن بھائی، اسپرچل نسبتیں اور ارحام، کہ ان کے ساتھ اب صلہ رحمی یہاں پر بہت ضروری ہے. لہٰذا آپ دیکھیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلا سوال اس سے کیا ہوتا ہے مجھے بتایا، من ربک. دوسرا سوال کیا ہوتا ہے، من نبیک. تیسرا سوال کیا ہوتا ہے، من امامک. یہ وہی سوالات ہیں جس سے میرا اور آپ کا تعلق تھا اس دنیا میں، یعنی رحم جسمانی اور رحم ولائی. یعنی سوال کس سے ہو رہا ہے، صلہ ارحام سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں بات کس قدر مزید آگے بڑھ گئی. من نبیک، من امامک، یعنی صلہ ارحام در مرتبہ رحم ولائی. من ربک، صلہ ارحام با خداوند سبحان در مرتبہ رحم رحمانی. بس معاملہ مزید اب یہاں پر سینسٹیو ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی سوالات قبر کا بھی تعلق کس سے، صلہ رحمی سے. بس صلہ رحمی کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی سادہ نہیں ہے. اور کل موت کے سیشن میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ غیبت ان گناہوں میں سے کہ جس کی قباحت بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اشد گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کی قباحت ختم ہو جائے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشروں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ قطع رحمی وہ قباحت ہے، وہ گناہ ہے جس کی قباحت ختم ہو چکی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں معاشرے میں کیوں اتنی بے برکتی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے. لہٰذا سوالات قبر انہی روابط کے بارے میں ہے، انہی ارحام کے بارے میں ہے. لہٰذا حالت احتضار میں بھی آپ دیکھیں یہی ہوگا. حالت احتضار میں بھی یہی ہوگا. کیا ہوگا حالت احتضار میں؟ حالت احتضار میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 14 معصومین کو مشاہدہ کرتا ہے. اب جب انسان 14 معصومین یعنی اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کو مشاہدہ کرے گا،
اگر اس نے دنیا میں اہل البیت کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کی ہوگی کہ جو رحم جسمانی کا نتیجہ ہے، تو آپ دیکھیں حالت احتضار میں وہ محبت کرے گا اہل البیت سے اور اس محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا. لیکن اگر دنیا کے اندر رحم جسمانی کے قواعد، بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، قطع رحمی کے ساتھ وہ حالت احتضار میں وارد ہوگا، تو خدا نخواستہ حالت احتضار میں اہل البیت کے ساتھ بغض کی حالت میں دنیا سے جائے گا. بس یہ وہ سفر ہے کہ جس کا آغاز خانوادہ سے ہوتا ہے، انہی بلڈ یعنی معنویت کا سفر یہاں مستحبات سے نہیں ہوتا ہے. کہ یہ ایک اور مسکانسیپشن ہے ہمارے ذہنوں میں کہ معنویت کا آغاز، جس کو معنویت کو حاصل کرنا ہے سب سے پہلے نماز شب پڑھے، نہیں. سب سے پہلے نوافل پڑھے، نہیں. جس کو معنویت کا سفر اینڈ اسپرچویلٹی کا سفر آغاز کرنا ہے، اس کو آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ فیملی ریلیشن شپ سے آغاز کرنا ہوگا. ہسبینڈ وائف کا آپس میں اچھا تعلق ہونا چاہیے، باپ بچوں کا آپس میں اچھا تعلق ہونا چاہیے، ماں بچوں کا آپس میں. پھر اس سے باہر آئیں، خالہ ماموں کے ساتھ اچھا رابطہ ہونا چاہیے، چاچا تایا اور یہ تمام جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ رابطہ اچھا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ سلام علیکم کا رابطہ ہونا چاہیے، بے شک سلام کی حد تک ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آج تو میرے خیال میں صلہ رحمی بہت آسان ہو گئی ہے، بہت آسان ہو گئی ہے. جس نے میرے اور آپ کے ساتھ قطع رحمی کی ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. واٹس ایپ پہ آپ ان کو ایک سلام لکھ دیں، ایک واٹس ایپ پہ سلام سے، اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ سلام کا جواب دے نہ دے، آپ نے اپنا کام انجام دے دیا. اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ حدیثیں آئیں گی جو انہی روابط کے اوپر ہے. ڈیٹیل میں راویوں نے پوچھا ائمہ سے کہ ہم تو ان سے سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے، ہم یہاں پر کیا کریں، کس حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کے جوابات بہت جلد آنے والے. خداوند اس متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صلہ رحمی کے اعلی مراتب کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا رحم جسمانی اور رحم ولائی اور رحم رحمانی کے مراتب کو کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ طے کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ سعادت کا راستہ یہاں سے طے ہوتا ہے. یہاں سے طے نہیں ہوگا تو کہیں اور سے بھی طے نہیں ہوگا. ایک انسان اگر نماز شب کا پابند ہو لیکن صلہ ارحام کا پابند نہ ہو، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. ایک انسان نیازوں کو ارینج کرنے میں مجالس کے اندر پابند ہوتا ہو لیکن صلہ ارحام کے اندر وہ غلطی اور اس کو بہت کم اہمیت دیتا ہو، تو یہ مسٹیک پر ہے. لہذا سعادت اور شقاوت وجودی کہاں سے مشخص ہوگا؟ خانوادے سے مشخص ہوگا. یہاں سے تمام ڈسکشنز کا آغاز ہوتا ہے. فیملی سسٹم اور اہل بیتی فیملی سسٹم ایسا ٹاپک ہے کہ تمام دینی موضوعات جیسے شفاعت، حاجت روائی، توسل، اس سے بڑھ کر معاشرے کی سوشل رسپانسبلٹیز، پالیٹکس، اکنامکس، ان سب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک انتہائی بنیادی ٹاپک ہے کہ ہمیں خود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی بالآخر اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے. التماس ہے دعا. اگر کوئی سوال ہے یہاں سے بھی، آن لائن حضرات سے بھی، وہ بھی کر سکتے ہیں. 5 منٹ تک ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں ہیں. اس کا بھی سوال بہت اہم ہے. فرض کریں کہ غیر شیعہ کو چنے ایک نان مسلم ہے، نان مسلم فیملی ہے، نان مسلم لڑکا لڑکی جو شادی کرتے ہیں، فیملی کو تشکیل دیتے ہیں. جو فیملی کو تشکیل دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، وہ بالآخر اس سنت زوجیت جو کہ فطرت سے اس کا تعلق ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے.
جو فیملی کو تشکیل دیتا ہے، صلہ ارحام کو بجا لاتا ہے، بالآخر وہ ایک حد تک، بہت ہی چھوٹے مرتبے کی حد تک فطرت کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے. چونکہ فطرت کے نظام کے ساتھ وہ کرسچن فیملی یا یہودی فیملی یا نان مسلم فیملی چل رہی ہے، لہذا اس فیملی کی ہدایت کا چانس موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اہل البیت سے ان کا تعلق ایجاد ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے ایک حد تک، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق چل رہے ہیں. چونکہ فطرت کے مثلا فرض کر امریکہ میں ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، صلہ ارحام بھی بجا لاتے ہیں. چونکہ انہوں نے فیملی کا نظام تشکیل دیا، اور فیملی کا یعنی نظام زوجیت انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور نظام زوجیت کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے. چونکہ ان کا وجود فطرت عالم کے ساتھ ہے، لہذا ان کا اسلام کی طرف آنے کا چانس بہت زیادہ ہے، ہدایت کا چانس موجود ہے. صحیح ہے؟ ممکن ہے اہل البیت کی نظر و کرم ان کے اوپر بھی ہو. آپ دیکھیں کتنے ایسے امریکہ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو، شاید اس کی وجہ یہاں پر ہو کہ انہوں نے فطرت کے قواعد کے مطابق عمل کیا ہے اور ایک فیملی سسٹم کو تشکیل دیا ہے، اور فیملی کا نظام فطرت سے تعلق ہے. چونکہ زنا میں مبتلا نہیں ہے، جو زنا میں مبتلا ہے وہ فطرت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، اس کا چانس کم ہے ہدایت کی طرف آنا. چانس ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں چانس نہیں ہے، چاہے زانی ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کا بھی چانس ہے بالآخر ہدایت پہ آنے کا ان دی اینڈ. کیونکہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہوگا، یہاں پر ہمیں گناہوں کی ایک لسٹنگ کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ انسان انجام دے تو وہ فطرت کے بالکل اپوزٹ ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جیسے ربا، انٹرسٹ، فطرت کے بالکل اپوزٹ ہے ربا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو فطرت کے بالکل اپوزٹ نہیں ہیں، فطرت سے انحراف نہیں ہوتا فوراً انسان کا. تو ان گناہوں کی ہمیں لسٹنگ یہاں پر علماء سے پوچھنا ہوگا، اوکے، اور پھر انشاءاللہ ہمیں ان گناہوں کو کم انجام دینا ہوگا انشاءاللہ.